سے مانگو حسین دیتے ہیں، صحیح حسین سے مانگو حسین دیتے ہیں، غموں کی دھوپ میں سایہ چین دیتے ہیں۔ کیا سوال جو میں نے خدا سے بخشش کا، کہا خدا نے کہا نا حسین دیتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ انشاءاللہ مجلس رضا کے بعد تابوت جناب امام علی نقی علیہ السلام برآمد ہوگا، جس کی آپ ہم زیارت کریں گے، اور اس کے بعد ماتمی حضرات بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پرسہ پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پرسے کے بعد آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا، آپ تمام حضرات اس سے بھی فیض یاب ہو کر جائیں گے۔ بلا کسی تاخیر کے جناب علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس سے آزاد سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد والی محمد صلوات۔ یا رسول اللہ، مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صلوات بآواز مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس عزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بھائی ناصر شاہ جی، فضل شاہ جی، ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا، بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک سادات اعظام کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ میرے امام کے ذکر میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت سے جناب نوکری شروع کی جائے۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے، کسی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ قرآن میں مومن کہتے ہیں۔
آج مجھے فضل بھائی نے کہا کہ ایک آپ نے خاص ایک خطبہ میں پڑھتا ہوں، خطبہ نے دیا تو آپ نے وہ سنانا ہے، تو میں پھر اسی کی تمہید میں ہی یہ سارا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ مومن کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جسے پہلا جملہ سمجھ آ گیا وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا۔ اللہ جانے وہ کتنا باکمال مومن ہوگا جسے مومن نے مومن کہا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ بھی تو مومن ہے نا، سورہ حشر پڑھ کے دیکھو۔ حیدری، سورہ حشر پڑھ کے دیکھو، المالک القدوس السلام محیمن مومن، اللہ بھی مومن ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آئی، پہلے وہ انتظار میں شریک تھا، پھر وہ درود میں شریک ہو گیا، اب وہ مومنیت میں بھی ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، اور کمال تو یہ ہے وہ بھی مومن ہے، تم بھی۔ سلامت رہے جو سلامت رہے، جو علی کی ذات میں شک کرتا ہے نا، انہوں میرے لو ایڈوانس یا علی مدد جے، اور میرے لو فارغ جے، اور میں نے نام ہی سنے تھے خیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ تو میرے مولا علی کا کرم ہے بھائی جان کہ 73 فرقوں میں سے ہم نے زبان سے اقرار ولایت علی کیا۔ میرے مولا علی نے ہمیں دنیا میں ممتاز کر کے کہا وہ 72 مسلمان ہیں، تم مومن ہو۔ اوئے ہوئے، علی کے کرم کی ابتدا ہے۔ آپ سلامت رہیں، میرے مولا علی نے تم پہ دم مست کلندر، دم مست کلندر، سورہ لال کلندر، سورہ لال کلندر، شہباز کلندر، شہباز کلندر، کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا چل بیٹھ جاؤ، تیری مولا زندگی کرے۔ تو آپ نے غور فرمایا جناب کہ میرے مولا علی کی ولایت کا اقرار آپ نے زبان سے کیا ہے، یہاں والے حال وہ جانتا ہے، میں نہیں۔ ہائے ہائے، کہ دلوں میں کیا ہے کہ بغیر سوچ کے علی ہے یا سوچتے بھی ہو، اور یہی تو میرے امام کا فرمان ذیشان ہے۔ اور علی کو بغیر شک کے مانو، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی تیری ولایت کا اقرار وہ کرے گا جس کا چہرہ روشن ہوگا۔ ہائے ہائے، روشن چہرے والا علی کی ولایت کا اقرار کرے گا تو جملہ کہو علی کے باکس میں ملک صاحب شاکل پھر شجرہ۔ اوئے ہوئے، جس نے علی سے بغض رکھا پہلے چہرہ خراب پھر تو جیل سونا لیتے لعنت تبرا، اے یزید ملعون تے لعنت تبرا، اے یزید ملعون دی پوری ٹیم تے لعنت تبرا، نعرہ حیدری۔ آپ نے غور فرمایا کہ علی تجھے روشن پریشانی، اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے، اس طرح کتاب میں لکھا ہے علی امام ہی روشن چہرے والوں کا ہے۔ یہی لفظ لکھے ہیں کہ علی روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ تو بندے کے دل میں خیال آتا ہے کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، بندہ اٹھ کے کہتا ہے مولا روشن چہرے والے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بغیر شک کے میری ولایت کا اقرار کرے گا، جب وہ میدان حشر میں آئے گا چاہے حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے سے ایسا نور نکلے گا، انبیاء، فرشتے، اولیاء، اوصیاء کہیں گے یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کوئی ولی ہے؟ آواز آئے گی رحمان کی، یہ ولی نہیں، یہ وہ شیعہ ہے جو بغیر شک کے اقرار ولایت علی کر رہا۔ سلامت
چل ہوں کہتے نا تینوں بھیجنا میں ٹینشن نہ لے تو ملانگے گا ساڈا. اچھا ویسے میں یہ تسی دیکھتے ہو نا جو کرتا پیا میں تانوں اج قرآن دی ایک آیت سنانی دے تو تانوں پھر دی اس حرکت دے ہوتے اس کیفیت تے ٹینشن ہی نہیں ہونی. یہ کیوں پینج کرتا ہے یہ تواڈے کو پیسے لینا سے نہیں کرتا پیا. انما المؤمنون الذین آؤ سورہ انفال کی دوسری آیت پڑھی ہے جلدی ہو تو قرآن ممبر پہ لے آؤ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. قرآن کہتا ہے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل وجد میں آ جاتا ہے. اوئے ہوئے مومن کی پہلی نشانی وہ بھی قرآن سے. دیکھیں قرآن پہ دور تو نہیں پڑھا نہیں ہے سامنے ڈھیر لگے ہوں گے قرآنوں کے ابھی لے آتے ہیں. سورہ انفال اور دوسری آیت مومن کی پہلی نشانی یہ کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل وجد میں آ جاتا ہے. آؤ تمہیں وجد بتاؤں آتا کیسے ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا مومن کی نشانی یہ ہے جب اللہ کا ذکر ہو دل وجد میں آئے. میرے امام سے پوچھا گیا یہ اللہ کا ذکر کیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں واللہ نحن ذکر اللہ ہم ہی اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر ہم 14 ہی اللہ کا ذکر ہے. تو اب ترجمہ کرو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر آئے دل وجد میں آ جائے. غور فرما رہے ہو اور وجد کی 13 قسمیں ہیں. ایک مشکل گلا حافظ صاحب پڑھتے ہیں میں نے سوٹ نہیں کر دیا ایسی نا. وجد کی 13 قسمیں ان میں سے 2 بتا دیتا ہوں پھر باقی دیکھی جائے گی سن دیا کریں. پہلی مومن کی نشانی ہے ہر بندہ سیلف اسیسمنٹ کرے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آ رہا ہے یا منہ لٹک رہا ہے. آئے ہائے جس کا دل وجد میں آئے وہ مومن ہے جس کا منہ لٹک جائے منافق ہے. حیداری اور شادی وجد کی اسی بھی کرتے ہیں. میری مہربانی مجلس پڑھن دے. چلو چلو میں بھیجنا وا تلوار دے کے تو ٹینشن نہ لے. اور تسی سارے میرے پاسے دیکھو آج دن ضروری ہے نا ہماری بات ضروری ہے. مومن کی پہلی نشانی کہ دل وجد میں آ جائے. واجلت قلوبہم اس کا دل بھی وجد میں ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. اور دل وجد میں آئے وہ مومن ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا وجد کی پہلی سیڑھی پہلی منزل کیا ہے. مگر صاحب اچھا لگا سبحان اللہ حق بندہ. میرے امام کہتے ہیں جب بندہ وجد اور کہف میں آتا ہے اسے ہر جگہ علی نظر آتا ہے. یار ہر ایک کی الگ الگ قسم ہے. ہائے ہائے جو علی کی ولایت کے کہف میں ہے اسے علی نظر آئے گا. جو غم حسین کے کہف میں ہے جب یا حسین کی منزل پہ آتا ہے اسے ہر جگہ. اب آپ اس پہ غور کرتے جائیں اسی طرح چلتے جائیں. جو وقت کے امام کے انتظار کے کہف میں ہے وقت کے آپ نے غور فرمایا واجلت قلوبہم. مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر یعنی علی کا ذکر آئے اس کا دل وجد میں آ جاتا ہے. ہوئے 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 آگے قرآن کہہ رہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں آیتوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دو روایتیں میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ ایک آیتوں سے مراد یہ آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، دوسرا میرے امام فرماتے ہیں واللہ نحن آیات اللہ، ہم ہی اللہ کی آیتیں ہیں۔ آپ کو ہم والی آیت اگر یہ سمجھ نہیں آئی مولا کا فرمان تو میں اس کے لیے بھی قرآن کی آیت استدلال میں پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیات ربہ الکبری۔ ہم محمد کو لے گئے، محمد ہے جانے والے، عرش پہ لے کے گئے کیوں؟ تاکہ ہم محمد کو محمد دیکھنے والے ہیں، آیات دکھائی جانے والی ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا وہ جو عرش پہ معراج پہ محمد کو آیتیں دکھائی وہ کون تھی؟ کہا ہم ہی تو تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آیات الہی سے مراد کوئی اور نہیں 14 ہے۔ پھر مومن کی نشانی کیا ہوگی؟ مومن کی دوسری نشانی، پہلی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر ہو دل پڑی جائے۔ ترجمے کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھی جائے، ترجمے کی ضرورت ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ پڑھی جائے، تیری مہربانی الْيَوْمَ میرا مولا میرا مولا تیرا حسینیت حسینیت جدیدیت حسن بات لالت بلا سلامات۔ تیری زندگی ہو گئی۔ اسی بھی سارے ملک جعفر دی ملانگا ایسے ہی نا ملکوں کوئی عطا پاکستان تو ملک جعفر دی آردہ شگرد جے میں تھی مجلس پڑھنا 14 دی رات ہوں آ کے تاڑے کول تو میں ایک دن کیا جعفر تے آسان میں کہا میں نے جتھے بھی گیا تاڑا ہی شگرد ہوں گا۔ میں کہا حد موقع گئی قصیدے والے تے ویکھے سن، نثر والے تے ویکھے سن، اور شاعر بھی تاڑے ہی شگرد جے۔ ایسے نہ چلو اسی سارے ہی کرانا تو ٹینشن نہیں لینی۔ آیات کون ہے؟ آیات اللہ کون ہے؟ بولو گے تو میں پھر ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ آیت اللہ کون ہے؟ 14 رسول خدا دیکھنے گئے تھے نا معراج پہ، تو وہ معراج والی آیات اللہ کبریٰ کون ہے؟ 14 انہی کو دیکھنے گئے تھے۔ اور ذہن میں رکھ لینا کہ آیات اللہ 14 ہے، اور مومن کی نشانی یہ ہے جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آؤ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں قرآن مومن کی فضیلت کیا ہے، مومن کیسے ان آیات کو مانے۔ جب میں نے قرآن کھولا آیت پکاری والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، کا جو اس کوشش میں ہے کہ ہماری آیتوں کو عاجز ثابت کرے وہی جہنمی ہے۔ روایت نہیں ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کہ جو اس کوشش میں ہے کہ ہماری آیتوں کو عاجز ثابت کرے۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہ کون سے ہیں؟ جہنمی۔ جہنمی کون ہے؟ جو انہیں گھٹانے کی کوشش کرے۔ جہنمی وہ ہے جو اس کوشش میں لگا رہے کہ انہیں عاجز ثابت کرے، اور مومن وہ ہے جب ان کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہر بندہ ہر بندہ غور کر کے دیکھے نا، آئے ہے جہنمی کون ہے اور مومن کون ہے۔ اچھا چلے، عاجز کس کے مقابلے میں آتا ہے؟
ہر ایک دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. تہاڈی سننا ڈیوٹی ہے, میری پڑھنا ڈیوٹی ہے, ادا انٹرپٹ کرنا ڈیوٹی جے. ایسی نہ تسی ٹینشن نہیں لینی. تو پھر بات دیکھیں قادر کے مقابلے میں عاجز. ہن چپ کر کے میری گل سنے گا, تیری مہربانی. تو بولنا ہے انہاں نوں گل سمجھ نہیں آتی, ہن چپ کر کے بیٹھی, ورنہ او تیرے نے بولتے اسی آپ جلالی ہیں. تو ٹینشن کیوں لینا ہے؟ جلالی ہے تو 7 بلاغ پہ پڑھنے ہاں, تو ٹینشن نہیں لینی. اب آپ دیکھیں, جس نے ہماری آیات کو عاجز ثابت کرنے کی کوشش کی, قرآن کہتا وہ جہنمی ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میری آیت عاجز نہیں قادر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جس نے عاجز کرنے کی کوشش کی جہنمی, یعنی اللہ چاہتا ہے میری آیتوں کو قادر مانو, اور اللہ نے اس کی نشانی بھی بتائی. قادر کیسی ہے؟ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. آؤ آیت دکھاتا ہوں تمہیں. ہائے ہائے, اے قوم, یا قوم, کون سے قوم, کس کی بات ہے؟ صالح نبی کی قوم کی بات ہے. قوم ہود سے گفتگو ہو رہی ہے. یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ. اس اونٹنی کو دیکھ کے نا اللہ کہتا ہے یہ مجھ اللہ کی اونٹنی ہے. قرآن دی آیتاں دے بولو نا, میں روایت پڑھا تے پھر بے شک نہ بولنا. قرآن دی آیت سبحان اللہ کرنی جے. قرآن شیعہ سنی مقصر گاندھی نہیں جے, قرآن قرآن جے. قرآن کہتا ہے یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کا ناقہ ہے, لکم آیۃ. خیر خیر چلے جاتا تر گیا, نہیں آتا دیکھ کے جا رہے اور نہ میرے بابے اور چھوٹی نہ کٹن گئی. جا رہے باہر, نکل جا باہر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, محمد بلند تر صلوات. اچھا جی تگڑے ہو کے سننا, روایتوں کا سہارا نہیں لوں گا, قرآن کی آیتوں کا سہارا. یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ, یہ ناقۃ اللہ کسے کہا گیا؟ جناب صالح کی. اے دیکھو ان کہندے نے منت, میں روایت نہیں پڑھی تو میں بڑا سادہ جا بندہ جے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کرنا داد تسی آپ ہی دے دیو. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کدی اللہ نو بیٹھے ویکھیا جے؟ نہیں. تو پھر جدو نہیں ویکھیا تو یہ قرآن نے کیوں کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صالح سے نسبت رکھتی ہے. نسبت کی وجہ سے کہا یہ حجت کی ہے, لہذا مجھے اللہ کی ہے. تو پھر جملہ کہو, اگر صالح نبی سے نسبت رکھ کے صالح کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے تو صالح ورثہ ہے, حسین وارث ہے. اگر صالح کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہے تو حسین کا مرتجز بھی فرس اللہ ہے. تو پھر مانو نا حسین کا مرتجز بھی فرس اللہ ہے, اگر نسبت پہ وہ ناقۃ اللہ ہے. آپ سلامت رہے. دیکھیں نا کہ نسبت کی وجہ سے ناقۃ اللہ ہے نا. اللہ تو بیٹھے گا, اللہ جسم نہیں رکھتا. جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر نسبت کی وجہ سے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لکم آیۃ, یہ میری جو اونٹنی ہے تمہارے لیے آیت ہے. ہائے ہائے, جس نے میری آیت کو عاجز کہا وہ جہنمی ہے. ہائے ہائے, جس نے میری آیات کو عاجز کہا وہ جہنمی ہے. پالنے والے یہ صالح کی اونٹنی کتنی قادر ہے ذرا ہمیں بتا تو صحیح. کہا یہ اتنی قادر ہے, فذروھا, اسے چھوڑ دو,
اللہ سے پوچھنا کیوں تعریفیں کر رہے ہیں صالح کی، اس کی اونٹنی کی؟ کہا یہ آیت ہے، آیت عاجز نہیں قادر ہوتی ہے۔ اللہ جی آسان سی بات، قادر، انہوں نے کہا جی ہم اس کی قدرت کیسے مانیں؟ کہا یہ دودھ دے گی، یہ دودھ دے گی۔ ایک قبیلہ ایک دن اس کا دودھ بیچتا تھا، دوسرا دوسرے دن، تیسرا تیسرے دن۔ صالح نبی مسکرا کے کہتے ہیں یہ اللہ کی آیت ہے، یہ قادر ہے، تم غنی ہو جاؤ گے اس کی قدرت کم نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ میری آیت قادر ہوتی ہے۔ جب آیت قادر ہے تو پھر حقیقی آیت اللہ کون ہے؟ اور تو فرمائے نا میں لڑائی جھگڑے والا تو بندہ ہی نہیں ہوں، تو پھر حقیقی آیت اللہ 14 ہی تو ہے نا۔ اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے علی کو۔ اللہ قادر ہے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے زمین پہ نہیں آئے گا، علی سے کہے گا لڑ تو، میں کہوں گا میں لڑا ہوں۔ اللہ خود لڑنے نہیں آتا، پھر جسے مظہر بنا کے اپنی قدرت کا بھیجتا ہے، ہائے ہائے، اسے اپنی نشانی بنا کے بھیجتا ہے، پھر وہ آیت اللہ قادر ہے۔ جی غور فرمائے، صالح نبی کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہو کے قادر ہے، آیت ہے۔ تو پھر زیارت وارثہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سارے نبی ورثہ ہے حسین، جب حسین وارث ہے، اور جس کے ورثے سے منسوب ہوئی اونٹنی قادر ہو تو پھر حسین کا فرس اللہ کتنا قادر ہوگا۔ تو جاؤ جا کے دیکھو کتنی قادر تھی۔ ہن اینو دیکھنا واقعہ سارا قرآن چلا ہوئے مرتضی قوم دا مجرم، صالح نبی کی قوم نے کہا ہم اسے قادر تب مانیں گے، اللہ کی آیت تب مانیں گے جب یہ کھڑے کھڑے یہاں اونٹنی بچہ دے۔ صالح نبی نے دیکھا کہ یہ آیت ہے، ابھی دیکھا ہی تھا صالح نبی نے، اس نے اونٹنی نے بچہ دیا، بندے اب کانپنے لگے، یہ تو اللہ کی آیت ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ تو سارے اس کے پیچھے لگ گئے، کیا کرے؟ اب ہود نبی کے پوتے نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا 2 بندے لو اس کی ٹانگیں کاٹو، بندہ شیعہ ہوئے تو جاوے کتھے، اسے میں تو کہیں نہیں جانے دوں گا، اللہ کی آیت تھی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، کونچے کاٹ دی گئی، اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بدلے میں اللہ نے ساری امت کو، صالح کی کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس نے آیت کو قتل کیا ہے۔ صالح نبی کی ساری امت گئی، حسین بھی تو آیت اللہ ہے۔ اس لیے میرے چوتھے امام نے کہا لعن اللہ امتاً قتلت کا، اس امت پہ لعنت جس نے حسین کو قتل کیا۔ غور فرماؤ نا بھائی، سارے غور فرماؤ۔ اس کا جو بچہ تھا، صالح اونٹنی کا جو بچہ تھا، کہاں گیا؟ بس اسپیکر میں پوچھتا ہوں کہاں گیا؟ جس پہاڑ سے یہ صالح اونٹنی نکلی تھی، تو ہن فیصلہ کرو۔ یہی میں نے فیصلہ آپ سے کروانا تھا کہ آیت اللہ کی قادر ہے، قرآن کہتا ہے یہ صالح کی اونٹنی آیت ہے، جاؤ مل کے بتاؤ اس اونٹنی کا کوئی باپ ہو، کہاں سے نکلی تھی؟ صالح نبی سے معجزہ مانگا تھا کہ ہم تجھے نبی تب مانیں گے جب اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، تو پھر حجت ہوتی وہی ہے۔ آیا ہے لبوں کو حرکت دی باہر آئی، اس میں سے قادر ہونے کی دلیل بچہ ہوا، بچہ واپس چلا گیا، میرے مولا سے پوچھا گیا یہ صالح اونٹنی کا بچہ اس غار میں واپس کیوں گیا ہے؟ کہا ان سارے نبیوں کی ایک حجت نے آنا ہے، جس کا نام حسن ہوگا، اس نے کسی کو اونٹوں کی قطار دینی ہے۔ اب غور نہیں فرما رہے، یہ وہی پہاڑ تھا جس میں
بتاؤ وہ جو سالے کی اونٹنی تھی وہ نطفے سے تھی؟ آخری گل کرنے کا پھر اگے ترجمہ کرنا بھائی جان، نطفے سے تھی؟ سالے نبی نے پہاڑ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی۔ قرآن کہہ رہا لکم آیتن، یہ جو اونٹنی ہے تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو یار پھر خیف ہے تم پہ کہ اونٹنی کو آیت اللہ مان کے یہ بھی مان لیا یہ تو نطفے سے پاک ہے، جو آیت اللہ الکبریٰ ہے وہ تیری میری طرح پیدا کیسے ہوگا؟ غور تو کرنا چاہیے نا، مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر غور کرو۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے وَإِذَا اُطِّلَعَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب تگڑے ہو کے سننا، میں دیکھتا ہوں کس کا ایمان اور ہوتا ہے۔ یہ فضل بیٹھا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے خطبہ رجیہ پڑھنا ہے۔ خطبہ رجیہ پڑھنا ہے؟ اچھا، خطبہ رجیہ کیا ہے؟ رجیہ رجعت سے ہے، رجت کے قائل ہونا، رجت کے قائل ہونا سب کو دے والو، رجت کے معنی پلٹانا۔ سرکار قائم کے جب ظہور ہوگا نا تو ان کے کچھ سپاہی دنیا سے پردہ کر گئے ہوں گے، سرکار ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے انہیں زندہ کریں گے، اس کا نام رجعت ہے۔ رجعت کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے آنا، پلٹ پلٹ کے آنا۔ علی علیہ السلام بیٹھے تھے، تذکرہ شروع ہو گیا ذوالقرنین کا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں سمجھ لو تو ذوالقرنین بھی میں علی ہوں۔ ہائے ہائے، ایک منافق بیٹھا تھا جس کے بارے میں سورہ منافقون آئی تھی، کہتا میں کیسے مانوں، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آپ تو ابھی ابو طالب کے گھر میں آئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ علی نے زمین کو چھوڑا، منبر پہ آئے، جب میرے منبر پہ آگے میرے مولا علی نے خطبہ دیا، کیا امن القرۃ بعد القرۃ ورجعت بعد الرجعت، انا صاحب القرۃ ورجعت، انا صاحب الصلاۃ والنغمات والطاولات عجیبا، انا قر من ہدی، انا عبد اللہ اخو رسول اللہ امین اللہ وخازنہ وصراطہ ومیزانہ، انا کلمۃ اللہ الذی یجمع بها المتفرق والمتفرق بها الیجمع، یا ایھا الناس انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر سبحان اللہ ہی کرتے ہو۔ خطبہ مولا علی دا سنایا میں، ایسی نہیں جناب، یہ رجت خطبہ رجیہ۔ دیکھیں آپ دعا فرمائیں گے، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، خطبہ رجیہ۔ علی علیہ السلام نے کہا نا ذوالقرنین میں ہوں، بھائی جان خضر بھی علی ہے، ذوالقرنین بھی علی ہے۔ ہائے ہائے، اگر میں ساری باتیں پڑھوں تو بندے آتے ضرب چھوٹے نے، ابھی اگلے جملے میں فضل پتہ چل جائے گا، نہیں تو میرے علی علی مدد میں کہتا ہوں ای میل کی ہے کہ میں نے پڑھاؤ تھے۔ علی فرماتے ان القرۃ بعد القرۃ ورجعت بعد الرجعت، منبر کوفہ میں علی کہتے ہیں سنا کوفیہ، میں ہی مولی ہوں جو پلٹ پلٹ کے آتا رہا، کبھی ذوالقرنین بن کے آیا، کبھی خضر بن کے آیا، کبھی ادریس بن کے آیا، کبھی الیاس بن کے جناب ذوالقرنین کا نام سنا ہے نا، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، لیکن ایک ولی کے اتنے سے ایک کتاب بلاتا رہا ہوں، کلیم کا لقب دیا ہے۔ کلیم اللہ کون ہے؟ مجھے یا آج آپ نہیں یا حافظ صاحب کا بیٹا ہی نہیں، دونوں میں سے ایک ہی بات نہیں۔ آپ ترجمہ بتائیں کلیم تو یا تو پھر اللہ، تو پھر اللہ نے اپنے کلیم اللہ کے لیے بندوبست
کتاب ہو کہ صاحب شریعت ہو کہ اولے لازم. کسی کو پتہ ہے اولے لازم کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں مذاق نہ کرو بزرگوں ساتھ. اولے لازم بننے کی وجہ کیا؟ اولے لازم کون ہوتا ہے؟ صاحب کتاب صاحب شریعت یہ سن رکھا ہے. آؤ پھر مرتضی مہدی ابن حافظ حضرت حسین کیمروں کے سامنے بابا ناصر شاہ جی پیغام دینے لگا ہے. قرآن کی آیت میرے مولا کے سامنے پڑے گی فضل اللہ بعضهم علی بعض. لازم ہے 1,24,000 میں سے 5 کو فضیلت دے کے اولے العزم بنایا گیا. میرے مولا سے پوچھا گیا ان 5 کو اولے العزم کس وجہ سے بنایا گیا؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل انہیں اولے العزم اس لیے بنایا کہ ان 5 کو بطول کا نام لینے کی اجازت ہے. سید بولو آئیے دین آئے. یہ تو جناب سیدہ نے دعا نہ کی ہوتی آپ پر میں ان کا نام ہی نہ لیتے. زندہ باد اللہم صلی اللہ محمد. اب آپ نے غور فرمایا آئے آئے اوہ اولے لازم دے کہ جی بحث سے کروانا میرے کو آئے آئے. انا لے الکرت بعد الکرت ورجت البعود الرجت انا صاحب الرجت انا صاحب الصولہ. یار خدا کی قسم یہ تو لطف لینے والی بات ہے. علی فرماتے ہیں انا صاحب الصولات. علی فرماتے ہیں عزت خدا کی قسم لوہوں کے قلعوں کو توڑنے والا ہی میں علی ابن ابی طالب ہوں. لوہے کے قلعوں کو انہوں نے سیسا ڈالا ہوا تھا خیبر کی دیواروں میں. علی فرماتے ہیں انا صاحب الصولہ. یہ جو لوہے اور آہنی دیواریں ہیں انہیں گرانے والا میں. اچھا میرا نام کی ہے مرتضی تے مہدی کی نام ہے مرتضی مہدی. میں مرتضی بھی ہوں میں مہدی بھی ہوں. تے ابن حافظ تصدق حسین کون ہے؟ میں تو ایک ہوں. میں یورپ میں رہتا ہوں. میرا برٹش پاسپورٹ دیکھیں اس کے اوپر میرا سر نیم مہدی لکھا ہے. میرا فرسٹ نیم مرتضی مہدی نہیں ہے خالی مرتضی ہے. مرتضی وہ بھی میں ہوں مہدی وہ حافظ تصدق حسین بھی میں ہوں. اگر کوئی من کہے حافظ صاحب وہ بھی میں ہوں. کوئی آنکھے مولوی صاحب وہ بھی میں ہوں. ہائے ہائے کوئی آنکھے ذاکر صاحب تو وہ بھی میں ہوں. علی منبر کوفہ پہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر الاعمال. آپ اذان دیتے ہیں نا ابھی تقریباً یہاں پہ آپ کے پاس 5:36 پہ اذان ہے. ایسے جی 5:36 سے 1:40 پہ ہوتی ہے 4 منٹ کا لاہور کا فرق لگا لو. ایسے ہی جناب ابھی مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. بھئی اگر اذان نمازیوں کو بلانے کے لیے ہوتی تو آپ کا مؤذن چبوترے پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا حی علی الصلاۃ سرگودے والو حی علی الصلاۃ. اس کا مطلب ساروں کو پتہ چل جاتا. آؤ نماز کی طرف یہ 2 دفعہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. کہتا آؤ صلاۃ کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. اور مرتضی بھی میں ہوں مہدی بھی میں ہوں ابن تصدق بھی میں ہوں. میرے مولا سے پوچھا گیا صلاۃ کیا ہے؟ کہا انا صلاۃ المومن. علی فرماتے ہیں میں نے مؤذن سے کہا اپنا عقیدہ بیان کر. جو علی کو نماز سمجھتا ہے وہ یہ سن کے آ جائے. جو علی کو صاحب فلاح سمجھتا ہے یہ سن کے آئے. جو علی کو خیر آؤ صحیح ہائے ہائے وجود ایک ہے. آخری جملہ کہنے لگا بڑی جلدی سے. علی فرماتے ہیں انا
الدین. میں سارے خطبے کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک دی تشریح کرا من ہوتا ہے گھنٹہ چاہیے. علی فرماتے ہیں انا حاشر یوم الدین. حاشر کسے کہتے ہیں؟ حاشر کرنے والے کو، اکٹھا کرنے والے کو. آپ کے گھروں میں اگر اللہ کے 99 نام ہے نا، شاہ جی گھر جا کے ویکھ لینا، نہیں تو ہونی کھول لو اپنے موبائلوں کے اوتے 2 منٹ میں درود پڑھانا تھی چیک کرو. اللہ کے 99 ناموں میں لفظ حاشر نہیں ہے. اور میں کسی ٹیبل تھلے بڑھ کے کرنا پیا، کیمرے کے سامنے پہ کہنا نا، ایسے ہی لگ رہا. اللہ کے 99 ناموں میں حاشر نہیں ہے. کیا قیامت والے دن مردوں کو قبر سے اللہ نہیں اٹھائے گا؟ اور مر جانا ہے اتنے ساری قبر ہی نہیں پیچھے جس سے تسی بیٹھے ہو، یہ بھی اٹھن گے، اسی مناں گے، اسی بھی اٹھاں گے. تے حاشر کون ہے؟ اللہ دی ذات. دیکھ لینا تو پھر 99 ناموں میں لکھو نا کہ اللہ حاشر بھی ہے، تو یا پھر مانو اللہ کے 99 نہیں لا تعداد نام ہے. ہائے ہائے 99 میں اسے محدود نہیں کرنا. جسے بات سمجھ آئے وہ حاشر کا مظہر سمجھے. علی فرماتے ہیں نا حاشر یوم الدین. علی فرماتے ہیں عزت خدا کی قسم ہر مردے کو اس کی قبر سے اٹھانے والا ما علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. علی میدان حاشر میں صدا لگائیں گے. تو پھر آخری جملہ خدا کا، قیامت والے دن اٹھنے والے کتنے ہوں گے؟ 2 4 5 10 20 لاکھ اربوں خربوں ہوں گے. علی فرماتے ہیں نا حاشر یوم الدین. قیامت والے دن ہر کو اس کی قبر سے اٹھانے والا میں علی ہوں. تو پھر ماننا پڑے گا جہاں قبر ہوگی وہاں علی ہوں گے، جہاں قبر ہوگی وہاں علی ہوں گے. تو سرگودے میں جملہ کہہ کے میرے حصے کی فضائل کی عبادت مکمل ہے. وہ جو ایک لمحوں میں کروڑوں اربوں خربوں قبروں پہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، اگر 40 جگہ روٹی کھا لے موت کیوں آتی ہے؟ آپ سلامت رہے. ہائے ہائے علی حاضر بھی ہے. اور آج جس امام کا تابوت اٹھنا ہے وہ بھی علی ہے. مولا جو سادات بیٹھے ہیں نا، کیونکہ یہ سال میں صرف ایک ہی دن پڑھی جاتی ہے یہ شہادت. اتنی ہائے کرنا کہ سادات کے گھروں میں سب کو پرسہ پہنچ جائے. آج شہادت اس کی پڑھنی ہے جسے زندان بھی وہ دیا گیا جو مثل قبر تھا. ہائے ہائے میرا سلام ہو اس امام پہ. نقوی سادات کا آج تو حق بنتا ہے نا، اور نہ بھی بنتا ہو جو ریت قائم بیٹھی ہے وہ ہائے کرے. کیوں آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے جو قائم کا بھی دادا ہے. پوری روایت پڑھی جائے نا تو یہ بنتی ہے کہ امام کی 41 یا 42 سال عمر مبارک ہے اور 20 سال اور 6 ماہ قید ہے. اللہ اکبر. اور 7 سال قید مسلسل اس قید خانے میں ہے جس میں امام پہلو بھی نہ بدل سکتے ہیں. میرے حساب سے کیونکہ سال میں ایک ہی دن پڑھا جاتا ہے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا یہ مسائل، تو اس پہ ہائے ضرور کرنا. اللہ لعنت کرے. اور میں یہ پیغام تمہیں دوں، جیسے یزید ملعون تھا نا، عباسیوں کا یزید متوکل ملعون کو کہا جاتا ہے. میرا امام علی نقی اتنا مظلوم امام ہے، اس نے 4 عباسیوں کے ظلم سہے. 4 عباسی بادشاہوں کے ظلم سہے. اس نے متوکل کا بھی. میرے مولا سے نا امام حسن عسکری نے پوچھا تھا، بابا جان قید میں کبھی کوئی دکھ ہوا؟ یہ ہماری قید اللہ کی رضا ہے. اس دن مجھے بڑا دکھ ہوا جب سپاہی نے آ کے مجھے یہ بتایا متوکل ملعون نے حکم دیا ہے کربلا پہ ہل چلا دو.
शरीफों को ना अपने अजदाद की कब्रें बड़ी प्यारी होती हैं। ये फरूका एक पिंड है यहाँ पे, फरूका शेखुपुर के जिले में आता है फरूका। वहाँ पे दो कबीले लड़े थे आपस में। उनमें से एक कबीले ने ना सिर्फ जाके मुखालिफ कबीले के ना दादे की कब्र को उखाड़ा था। एक दिन में 27 बंदे उसने गैरत से कत्ल किए थे कि मेरे दादे की कब्र को उखाड़ा। अल्लाह जाने मेरा इमाम अली नबी कितना मजलूम होगा और दादे की कब्र पे हल भी चल रहा है, इमाम कैद में रो रहा है। जब इस मलून का दिल ना भरा ना, इसने कहा कि इनके ऊपर पानी छोड़ो। उस वक्त मेरे 10वें इमाम अली नकी बादशाह को जलाल आया, फुरात की तरफ मुंह करके कैद खाने से मेरे इमाम ने कहा हया करी मेरे दादे की कब्र के करीब बढ़ा जाए। इन्होंने पानी छोड़ा लेकिन घूमता रहा, मेरे हुसैन मौला की कब्र पे ना गया। मौला दूसरी तकलीफ कब आई? इमाम हसन अस्करी पूछते हैं मौला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, आपकी अज़ादारियों को कबूल फरमाए, हाय जरूर करना। कहा ये इतना मलून था कि मेरे कैद खाने में जहरीले जानवर भी छोड़ देता था। मैं थोड़ा सा तफसील से पढ़ूंगा क्योंकि बड़ी कम जाती है ना, तो फिर मैं चाहता हूँ कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की गुरबत भी तुम्हें सुनाई जाए ना। इस मलाइन ने ना जितने जहरीले जानवर थे ना उसमें फेंके इमाम के कैद खाने में। हाय हाय, बताओ शियों का इमाम मर गया या जिंदा है? आगे से कैद का दरोगा कहता है अल्लाह जाने किस अजमत का मालिक है, जहरीले जानवर छोड़ते हैं इसकी पेशानी का बोसा लेके वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। वो मरा ना मलूम। जब मुअत्तज़िल बिल्लाह की बारी आई ना, ये भी बहुत सख्त हरामी था, सादात का इंतहाई शदीद दुश्मन था। इसने क्या काम किया? उलमाए मकातिल ने दो ही जहरें लिखी हैं, या ज़हर हलाहिल लिखी है या एक ज़मुर्रद की जहर। उलमाए मकातिल लिखते हैं ज़मुर्रद को पीस के ना इसे इस अंदाज से जहर बनाया जाता था कि जब पहाड़ों पे फेंकते ना, जहां से गुजरती जाती पहाड़ों में रास्ते बनाते जाते। जिसे अब ये बात समझ आ गई है, अगर नकवी सादात में से कोई बैठा है बानी नकवी है, हाय जरूर कर देना। अल्लाह जाने इतनी सख्त जहर जो पहाड़ों के सीने को जाग कर देती है, उसके 7 कतरे मेरे मौला नकी को पिलाए गए। और मेरे मौला को जहर पिला के ना जब कैद खाने में रखा गया ना, उलमा कहते हैं इमाम तड़पने का इरादा करते हैं, तड़प भी नहीं। और उलमा बताते नहीं लिखते हैं ना यार, हमने तो वो बातें होना, या वो खुली जगह मांगता है कि मैं कर दूं, या ठंडा पानी मांगता है। हाय हाय, ना इन्होंने इमाम को पानी दिया है ना खुली जगह दी है। फिर भी मेरा इमाम हालत सजदा की कैफियत में इबादत इलाही कर रहा है। मालूम ने कहा अभी तक जहर से भी नहीं मरे, काने बाहर लाओ। बंदा शिया हो ना मातमी हो, काके खाली इस जुमले पे हाय और जब समझ के करना। मातमियों को पता है कि सर्दियों में सारे यूं बैठे होंगे, ये कमीज उतार के जनाब ज़हरा को उनके बेटे का पुरसा देंगे। जब देखा ना कि इमाम को जहर देने से भी इमाम को फर्क कुछ नहीं हुआ, इसने कहा और जहर पिलाओ। अंगूरों में या पानी में जहर दी गई ना, अब ये मुअत्तज़िल बिल्लाह कहता है अब इसे कैद खाने में नहीं रखना, इसे लाओ जिंदान की छत पे, मैं देखूं तो सही ये तड़पता कैसे है। अज़ादारों, ये 12 मलाई कुर्सियां लगा के जिंदान की छत पे बैठे हैं। मेरा नकी मौला तड़प के कहता है दादा हसन तेरी विरासत मिल गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज का दिन तो रोने का है, सैयदों को पुरसा देने का है।
کہ امام کی شہادت کا دن ہے، اللہ اکبر، یہ کرسیوں پہ ملائین بیٹھے ہیں، اور میں اس پہ اگر دل دکھے نا معاف کر دینا، عباسیوں نے نا اتنا چھپایا تھا میرے مولا علی نقی بادشاہ کی شہادت اور زہر کو کہ حکم دے دیا تھا، خبردار کوئی سامرہ میں کسی نے کہا کہ اسے زہر دیا اس کا خاندان بھی قتل کر دیں گے۔ اور کیا کہتے تھے؟ کاغذ لکھ کے امام کا ہاتھ لگوا کے سینے پہ رکھ کے کہا قیدی اپنی موت مرا ہے۔ آپ سوچو نا شاہ جی، سادات سمجھو تو صحیح نا، مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھے تو صحیح نا۔ میرے مولا کا ایک سلام ہے، امام حسن عسکری فرماتے ہیں میرا بابا مثل مسلم بن عقیل ہے۔ اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے تو گھروں تک روتے جاؤ گے۔ اور یہ روایت ملتی ہے، جعفر الزمان صاحب نے بھی لکھی ہے کہ مثل مسلم بن عقیل، بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، پتہ تو تب چلانا کہ جناب مسلم کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اگر بندہ شیعہ ہے سیدہ ہے تو ہائے کرے گا، انہوں نے زہر دیا، کرسیوں پہ بیٹھے رہے، امام تڑپتے رہے ہیں۔ جب امام دنیا سے پردہ کیا نا، آگے سے یہ معتزل باللہ ملعون کہتا آپ علی نقی کا جسد گلی میں پھینکو، عزادارو ان ملائینوں نے اور پھینک کے پاؤں میں رسی ڈال کے میرے مولا نقی کو کبھی اسبازا کبھی اسبازا، اور کالے پور کے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی بس کر دو میرا بیٹا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، نہیں اب جو رونے آیا ہے آئے کرو نا۔ میں امام کا ایک فرمان سناتا ہوں، میرے امام فرماتے ہیں سلام ہو میرا اپنے بابے پہ، اتنا سخت زہر دیا گیا امام جہاں سے ہاتھ اٹھاتے زمین کا رنگ بدل جاتا۔ اور عزادارو میرے مولا کو زمرد کا زہر دیا گیا، امام کی آنکھوں سے بھی خون تھا، ہاتھوں کی تلیوں سے، پاؤں جب فجر کا وقت آیا نا، یہ جملہ میں پڑھنے لگا ہوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے نا، امام کی بہن جس کا نام خدیجہ لکھا ہے، ہائے ہائے معصومہ خدیجہ، تہجد کے وقت نہ آ کے امام حسن عسکری کے پیچھے کھڑے ہو کے رو رہی ہیں۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی نا، میرے مولا حسن عسکری نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسن تیری بہن خدیجہ آئی ہے۔ کہا بہن خیریت ہے، کیوں آئی ہو؟ رو کے کہا میں نے ایک خواب دیکھا، جسے سمجھ آ گیا علی آقا خواب وہ ہے ماتمی ضرور کرے گا، بس 2 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ کہا میں نے کون آیا تھا تیرے خواب میں؟ میرے خانوادے کا۔ ہائے اور جب سمجھ کے کرنا، 8 سال یا 6 سال کا سن لکھا ہے، علماء مقاتل 4 سال بھی لکھتے ہیں، لیکن محکم 6 سال ہے جناب خدیجہ کی عمر مبارک۔ ہائے اور جب سمجھ کے کرنا، ماتم کر کے کہتی ہے بھائی حسن عسکری آج میرے خواب میں وہ آئی جس کے قصے مجھے میرا بابا سناتا تھا، اور کہتا تھا جس کے کان بھی زخمی ہے۔ آج میں نے خواب میں اس بی بی کو دیکھا، اور وہ تو سنا تھا قید میں مر گئی، کر کے بی بی کہتی ہے حسن عسکری وہ تو آپ بھی قید ہے، اس کے ہاتھ ہے، رو کے کہہ رہی تھی خدیجہ تیرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ بس آخری جملہ پڑھنے لگا، میرے توقع، میری حیثیت، میری اوقات سے زیادہ تم نے ہائے کی ہے۔ اور یہ بھی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے امام علی نقی علیہ السلام کی غربت پڑھی نہیں جاتی۔ اب بتاؤ کوئی دنیا سے پردہ کر جائے، اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے پاس شادی مصائب ہے ہی، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا۔
کیا غربت. امام حسن عسکری کو بلایا, بلا کے ابھی میں آپ سے بتا دوں, یہاں کوئی مسافر آیا ہو, مولا سب کی زندگی کرے, اگر کوئی مسافر مر جائے, کوئی پردیسی مر جائے, خدا کی قسم لوگوں کو مجلس سے روکتے دیکھا, رک جاؤ لگتا ہے کوئی پردیسی مر گیا ہے. مولوی صاحب اس کا جنازہ پڑھا, ہائے ہائے اس کا جنازہ پڑھا. ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسن عسکری 3 گھنٹے چوراہے پہ بیٹھے رہے, جو گزرتا اسے کہتے میرے ساتھ بابے کا جنازہ اٹھا. اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. لوگ منہ پھیر کے گزر کے کہتے تھے اگر تیرے پاس بیٹھے یہ معتذر ہمیں قتل کروا دے گا. اچھا ڈالو, اگر ہائے کرو نا جو بندہ شیعہ ہے وہ ہائے کرے گا, تو پھر میرے 9 سال کے امام نے اپنے بابے کا جنازہ کیسے اٹھایا؟ ایسے اٹھایا جیسے جناب زینب نے شام غریبہ اپنی پشت پہ مولا سجاد کو اٹھا کے کہا حسین نے تیری نسل بچائی.